اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ان ساری نعمتوں میں ایک اہم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ اگر ہم دنیا میں نہ آئے ہوتے تو اور بقیہ اور دیگر نعمتیں ہم کو ملتی ہی نہیں۔ اس کا سب سے بڑا کرم کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی اور دنیا میں بھیج کر اس نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، ہمیں اس نے ضائع نہیں کیا، برباد نہیں کیا، بلکہ ہماری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ انتظام کیا۔ مثال کے طور پر انسان کو رب تعالیٰ نے ناک کے 2 سوراخ بنائے، ایک سوراخ سے آدمی سانس اندر کو لے جاتا ہے اور دوسرے سوراخ سے سانس کو باہر پھینکتا ہے۔ اگر سانس اندر چلی گئی اور یہ باہر نہ نکلے، سانس اندر گئی اور اندر ہی رہ جائے، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان کا جنازہ نکل جائے گا۔ سانس اندر گئی اور وہیں پر رک جائے، پھر انسان کی زندگی کی ساری بہار رک جائے گی۔ اور ایک سانس جو باہر آئی اور آنے کے بعد اگر اس نے انکار کر دیا اندر جانے سے اور یہ اندر نہ گئی، تو پھر اگر یہ سانس اندر نہیں جائے گی تو آدمی بھی گھر کے اندر نہیں جائے گا، اسے قبرستان ہی جانا ہے۔ اسی لیے عارف باللہ فارسی زبان و ادب کے مسلم الثبوت ادیب، گلستہ اور بوستہ جیسی عظیم کتاب کے مصنف حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو نے ایک سانس اندر کیا تو اللہ نے تجھے ایک نئی زندگی بخشی، اور ایک سانس باہر آئی تو اس نے ایک نئی زندگی عطا کی۔ گویا ہر سانس انسان کو ایک نئی زندگی دے رہی ہے۔ جو خدا ہر لمحہ انسان کو ایک نئی زندگی دے رہا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں در ہر نفس بر ہر نفس یک شکر واجب، ہر سانس کے بدلے میں ایک شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اس نے زندگی دی اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اس نے سسٹم بنایا، انتظام فرمایا۔ سانس اندر جاتی ہے تو انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور سانس باہر آتی ہے تو انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ سانس باہر جا کر کے رک جائے یا اندر جا کر کے اندر رہ جائے، پھر انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسان دنیا میں ایک اسپیشل سسٹم اور بہترین مخصوص نظام کے تحت بھیجا گیا ہے، اور یہاں پر اس انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا۔ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں
ایک اجلاس ہوا، ایک بزم سجی، ایک جلسہ ہوا، ساری روحیں انسانوں کی وہاں جمع تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے روحوں سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ گویا روحوں کی دنیا میں سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، اس کے پالنہار ہونے کا اعتراف کر لیا۔ دنیا میں بظاہر آنے سے پہلے سارے انسانوں نے اسے خدا مان لیا، اسے رب تسلیم کر لیا۔ اب وہاں سے جب دنیا میں انہیں آنا ہوا اور باری باری یہ آنے لگے، تو جو وہاں پر انہوں نے اقرار کیا تھا، جو اعتراف کیا تھا، خدا کو خدا ماننے کا جو اظہار کیا تھا، خدا کے رب ہونے کا جو اعتراف کیا تھا، اب دنیا میں آنے کے بعد اگر وہ اس اعتراف پر اور اس اقرار پر قائم رہے اور وہاں اگر خدا کی خدائی کو تسلیم کر لیا تھا، روحوں کی دنیا میں اسے رب مان لیا تھا، تو دنیا میں آنے کے بعد اگر اس اقرار پر قائم رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں جیسا بنایا تھا دنیا میں آنے کے بعد ویسے وہ باقی رہے، اس میں انہوں نے بگاڑ نہیں پیدا کیا۔ اور اگر دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اس میں چینجنگ کر دی، تبدیلی کر دی، بگاڑ پیدا کر دیا، اور وہاں سے جو خدا کے رب ہونے کا اقرار کر کے آئے تھے اگر اس کو ختم کر دیا اور ایک خدا کو ماننے کی جگہ انہوں نے کئی ایک کو اپنا معبود مان لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی فطرت کو بدل دیا، اپنے نیچر کو بدل دیا، اپنی ساخت اور اصلی بناوٹ سے وہ ہٹ گئے۔ اور یاد رکھیے، جو شے جس طرح سے بنائی جاتی ہے، جس مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے، جس طرح بنائی جاتی ہے، جب تک وہ چیز اس طرح رہے گی تب تک اس کے اندر بگاڑ اور فساد نہیں آئے گا، اور جب اس کو دوسرے مقصد میں استعمال کیا جائے گا اور اس کا اصلی مقصد چھوڑ کر کے دوسری راہ پر لگایا جائے گا تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ آپ اس کو آسانی سے ایک مثال سے سمجھیں۔ کشتی بنائی گئی ہے، کشتی بنانے والے نے کشتی کو بنایا ہے کہ یہ پانی پر چلے گی، تالاب میں چلے گی، یہ نہر میں چلے گی، یہ سمندر میں چلے گی، پانی ہی پر چلے گی۔ کشتی کا نیچر ہے، کشتی کی فطرت ہے، اس کی بناوٹ ہے کہ اسے پانی پر چلایا جائے، اور فور ویلر کو اس لیے بنایا گیا کہ اسے روڈ پر چلایا جائے، روڈ پر چلایا جائے، خشکی پر چلایا جائے، سڑک پر چلایا جائے۔ یہ فور ویلر کا نیچر ہے، اس کی بناوٹ ہے۔ اب اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں کشتی کو پانی پہ نہیں چلاؤں گا، روڈ پر چلاؤں گا، اور فور ویلر کو روڈ پر نہیں چلاؤں گا بلکہ پانی میں چلاؤں گا، بتائیے جو کشتی پانی میں چلانے کے لیے بنائی گئی تھی اگر اس کو روڈ پر چلایا جائے گا بگاڑ آئے گا، فساد برپا ہوگا، یا کشتی روڈ پر چلے گی؟ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، آزما سکتے ہیں۔ کشتی بنائی گئی تھی پانی پر چلانے کے لیے، لیکن جب آپ نے اس کو روڈ پر چلانا چاہا وہ چلے گی نہیں۔ کچھ دور آپ اسے کھینچ کر لے جا سکتے ہیں مگر اس کے پٹرے ٹوٹ جائیں گے، اس کے پرخچے اڑ جائیں گے،
ٹوٹ پھوٹ کر کے کشتی کا وجود ختم ہو جائے گا، مگر وہ روڈ پر نہیں چلے گی، اس لیے کہ اسے بنایا گیا ہے پانی میں چلانے کے لیے۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ میں 4 ویلر کو پانی پر چلاؤں تو خود بھی ڈوبے ہیں صنم، کشتی کو لے ڈوبیں گے، 4 ویلر کو لے ڈوبیں گے۔ کشتی کو آپ اگر روڈ پر چلائیں تو بگاڑ آئے گا، اس لیے کہ یہ اس کے نیچر کے خلاف ہوگا۔ اور 4 ویلر کو اگر پانی پر چلائیں تو وہ چلے گی نہیں بلکہ ڈوب جائے گی۔ اسے بنایا گیا تھا روڈ پر چلانے کے لیے۔ اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ فطرت اور بناوٹ کے خلاف جب کوئی چیز چلائی جائے گی، کوئی کام کیا جائے گا تو اس میں بگاڑ آئے گا، اس میں فساد آئے گا، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کی دنیا میں سارے انسانوں سے اعلان کروایا، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ساری روحوں نے کہا ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہوئی۔ اسی فطرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ اسلام کا نیچر لے کر کے آتا ہے، اسلام کی فطرت پر آتا ہے۔ اب اگر اس نے اپنی فطرت کو باقی رکھا تو جس طرح سے کشتی کو بنایا گیا تھا پانی پر چلانے کے لیے، تو اگر اسے پانی پر چلایا جائے گا تو کشتی چلتی رہے گی، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں پیدا ہوگی، وہ بگڑے گی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان اپنی فطرت کو باقی رکھے ہوئے ہے اور ایک خدا کی ربوبیت کا اعلان کر کے روحوں کی دنیا سے جب اس دنیا میں آیا ہے، اگر اپنی فطرت پر باقی ہے تو اس کی طرف سے فساد نہیں پیدا ہوگا، اس کی طرف سے بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ اور اگر اس نے اپنی فطرت کو بدل دیا تو بگاڑ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا۔ آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آپ نے روحوں کی دنیا میں جس خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، آپ نے اس فطرت کو بدلا نہیں ہے بلکہ اسی فطرت پر قائم ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں فساد ہماری طرف سے نہیں ہو سکتا ہے، فساد ان کی طرف سے آئے گا جنہوں نے اپنی فطرت کو بدل دیا ہے۔ ہم فساد برپا کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ ہم نے اپنی فطرت کو باقی رکھا ہے، تو جب فطرت پر باقی ہیں تو ہم امن و امان لے کر کے آئے ہیں، ہم فساد برپا کرنے نہیں آئے ہیں۔ جو فطرت پر باقی رہتا ہے فساد اس کی طرف سے نہیں آتا، فساد اس کی طرف سے آتا ہے جو فطرت کو بدل دیا کرتا ہے۔ خدا نے ہمیں روحوں کی دنیا میں مسلمان بنا دیا، اور سب سے پہلا مسلمان جس نے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا، قرآن کریم پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اے میرے محبوب، آپ اعلان کر دو، آپ دنیا والوں کو بتا دو، انا اول المسلمین، خدا کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا سب سے پہلا انسان میں ہوں۔ اول مسلمین مصطفیٰ کی ذات ہے، اول مومنین رسول پاک کی شخصیت ہے۔ گویا جس نے بھی خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی تقلید کرتے ہوئے کیا ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کی بدولت کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا معلم اس کائنات میں اگر کسی کی ہستی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ ہم خدا کی ربوبیت پر بھی قائم ہیں،
ہم اس کی ربوبیت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور اس معلم کائنات کے معلم اور عالم ما کانا و ما یکون ہونے کا بھی اعتراف اور اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے فطرت کو بدلا نہیں ہے، ہم نے اپنے نیچر کو بدلا نہیں ہے، ہم اپنی فطرت پر قائم ہیں۔ اور انسان کی فطرت میں ایک چیز اور رکھی گئی ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو کرامت اور شرافت والا بنایا ہے۔ گویا یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے شرافت والا ہے، کرامت والا ہے، بزرگی والا ہے، سادگی والا ہے، سنجیدگی والا ہے۔ اس کے اندر ظلم و ستم کا شائبہ نہیں ہے، اس کے اندر شرک و بت پرستی کا شائبہ نہیں ہے، اس کے اندر قتل و غارت گری کا شائبہ نہیں ہے۔ ہم نے فطرت کے اعتبار سے انسان کو کرامت و بزرگی والا بنایا ہے۔ اب یہ فطرت بدلتی کیسے ہے، یہ نیچر بدلتا کیسے ہے، فساد آتا کیسے ہے، بگاڑ آتا کیسے ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں ہندوستان بھر میں لوگ کہتے ہیں حضرت اصلاح معاشرہ پر تقریر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نوجوان بہت بگڑ گیا ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے بھی بگڑ گیا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی اس کے اندر فساد آ گیا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نوجوان کل اتنا عقیدے کے فساد میں مبتلا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ کل جس طرح سے ہمارے نوجوان مذہب حق پر مضبوطی سے قائم تھے، آج گھر کے اندر اگر 4 نوجوان ہیں تو چاروں کے نظریہ الگ الگ دکھ رہے ہیں۔ یہ فساد کہاں سے آیا؟ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، پوری دنیا میں ایک کوشش چل رہی ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے صحیح عقیدے کو ان سے ہٹا دیا جائے اور صحیح عقیدہ جو اللہ و رسول نے انہیں عطا کیا ہے اس عقیدے سے ان کو دور کر دیا جائے۔ اور اس دوری میں نہ جانے کتنی تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ اولاً ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے خدا کوئی چیز نہیں ہے، خدا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں نے کہیں اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے کہ 4-5 مہینہ قبل کی بات ہے، اسی ہندوستان کے ایک صوبے سے ایک عالم دین نے میرے پاس فون کیا اور انہوں نے فرمایا حضرت بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے علاقے میں 60 ایسے گنتی کے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس وقت خدا کے وجود کا انکار کر دیا ہے اور وہ تحریہ بن گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور 6-7 ایسے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے کھلم کھلا صحابہ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی ہے۔ ہم نے کہا یہ انقلاب آیا کیسے؟ یہ بات ان کے اندر آئی کیسے؟ یہ نظریہ ان کا بنا کیسے؟ وہ افسوس کے ساتھ کہنے لگے حضرت کیا بتائیں، یہ ہمارے لوگ جو بگڑ رہے ہیں، جن کے عقیدے میں فتور آ رہا ہے، یہ دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، اب واقعہ سنیے مجھ سے کہ اس وقت آپ کے اوپر کس کس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ کاٹھمانڈو ایک حضرت تشریف لے گئے تقریر کرنے کے لیے، وہاں سے جب وہ آئے انہوں نے مجھ سے بتایا مولانا کل میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہم نے کہا وہ کیا ہوا؟ وہ فرمانے لگے کہ جس گھر پہ میرا قیام تھا جب میں چلنے لگا صاحب خانہ نے مجھ سے کہا کہ میری ایک بچی ہے 6-7 سال کی، اسے آپ دعا دے دیجئے۔ وہ بچی بلائی گئی، مولانا نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اس بچی کو دعا دی مگر ساتھ ہی میں نے اس سے پوچھ لیا بیٹی کلمہ پڑھتی ہو، کلمہ پڑھنا جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ مولانا نے فرمایا ذرا پڑھ کر کے سناؤ۔ بچی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد میں کلمہ طیبہ سنا دیا اور پھر اس نے اپنی طرف سے ترجمہ بھی کر دیا۔ ترجمہ کرنے کے بعد اب وہ 6-7 سال کی بچی عالم دین سے سوال کر رہی ہے اور کہتی ہے حضرت مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ وہ بچی کہتی ہے کہ ابھی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور آپ کے سامنے کلمہ پڑھا، بسم اللہ کا میں نے ترجمہ بھی کیا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحمت والا۔ تو کیا خدا واقعی بہت مہربان ہے، بڑی رحمت والا ہے؟
आलिम दीन ने फरमाया, हाँ बेशक खुदा बहुत मेहरबान है, बड़ी रहमत वाला है। अब जरा उस बच्ची का सवाल सुनिए। बच्ची कहती है कि मौलाना हजरत, अगर अल्लाह बड़ी रहमत वाला है तो मेरे जहन में एक सवाल है, आप उसका जवाब दे दीजिए ताकि मेरा जहन मुतमईन हो जाए। 6-7 साल की बच्ची उस आलिम दीन से सवाल कर रही है और कहती है कि अगर खुदा बहुत मेहरबान है तो मुझे आप ये बताइए कि एक आदमी अभी नौजवान है, फर्ज कर लीजिए उसकी गोद में एक ही बच्चा है, शादी अभी चंद साल पहले हुई है, जवान दुल्हन भी उसके पास है, गोद में सिर्फ एक बेटा है और अभी वो भी नौजवान है, उसे मौत हो जाती है। बेटी उसकी गोद में है या बेटा उसकी गोद में है, वो भी तन्हा हो गई, नई नवेली दुल्हन भी तन्हा हो गई। अल्लाह ने उस नौजवान को मौत दे दी। ये अल्लाह की कौन सी मेहरबानी है, ये अल्लाह की कौन सी रहमत है। अल्लाह अगर बहुत मेहरबान है तो उस नौजवान को उसने मौत क्यों दे दिया। बच्चा भी बगैर बाप के हो गया, नई नवेली दुल्हन भी बगैर शौहर के हो गई। अल्लाह ने ये कौन सी मेहरबानी की कि जवानी में उसे मौत दे दी। बच्ची ने ये सवाल जब आलिम दीन से किया तो हजरत ने उससे फरमाया, बेटे ये बताओ कि तुमने ये सवाल कहां से सीखा है, तुमको ये सवाल किसने बताया। और वो बच्ची कह रही है, मैं फला स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी टीचर ने, मेरी मुअल्लिमा ने, मेरी आपा ने, या जो अपनी जबान में कह लीजिए, उसने मुझे ये सवाल बताया और उसने मुझसे कहा कि तुम कलमा पढ़ती हो, जरा पढ़ करके सुनाओ। मैंने बिस्मिल्लाह के साथ कलमा पढ़ा, उसका तर्जमा मैंने कर दिया। उस पर उसने मुझसे ये सवाल किया, पूछा कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखती है। बच्ची ने कहा वो क्रिश्चियन है। कहा उसने तुमसे ये सवाल किया? कहा हाँ, उसने मुझसे ये सवाल किया था, लेकिन आज तक मैं इसका जवाब किसी से नहीं पा सकी। आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, लोग कहते हैं घर वीरान हो रहे हैं। आखिर घर वीरान क्यों ना हो जब माँ बाप खुद ही अपने बच्चों की फितरत को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आइए हम ये तो कह देते हैं मौलाना साहब ने ये कर दिया, हजरत ने ये कर दिया, मौलाना साहब ने माहौल खराब कर दिया, मगर ये आपकी अपनी सोच होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। तो चाहे बेटा हो वो भी फितरत इस्लाम पर आया, और चाहे बेटी हो वो भी इस्लाम की फितरत पर आई है। शराफत लेके आई, करामत लेके आई, बुजुर्गी लेके आई, संजीदगी लेके आई, पाकीज़गी लेकर के आई। बिगाड़ किसने पैदा किया? मेरे आका फरमाते हैं, फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। अब उसके माँ बाप या तो उसको यहूदी बना दे, या तो उसको नसरानी बना दे, या तो उसको मजूसी बना दे, या उसको बदअकीदा बना दे, या उसे मुशरिक बना दे। गोया फितरत के बिगाड़ में सबसे पहला किरदार अगर किसी का होता है तो उसके वालिदैन का। अब बताइए, यहां मेरे ख्याल से बहुत सारी खवातीन भी मेरी गुफ्तगू सुन रही होंगी, जरा उनसे पूछिए कि अगर कोई बच्ची ये सवाल करे तो वो क्या जवाब देंगी। इतने सारे नौजवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर इनसे कोई शख्स सवाल कर ले कि अगर खुदा रहीम है और बड़ा रहीम है तो आखिर उसने मौत क्यों दे दी, एक जवान आदमी को मौत के घाट कैसे उतार दिया गया, तो आप उसका क्या जवाब दोगे, उसे कैसे मुतमईन करोगे। और आगे चलिए, अभी 2 साल पहले की बात है, मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि आपके खिलाफ दुनिया कितनी भयंकर तहरीक चला रही है, और ये उलमाए हक आपके ईमान की हिफाजत के लिए किस तरह से फिक्रमंद रहते हैं। 2 साल पहले की बात है, एक डॉक्टर साहब ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे कहा, मैंने अपनी बच्ची का फला जगह एडमिशन करा दिया है, वो डॉक्टरियत की डिग्री वहां से हासिल करना चाहती है। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर वो लेडी डॉक्टर बन जाएगी तो हमारे
تمہارے گھر کی عورتیں غیروں کے ہاں جانے کے بجائے اپنوں کے ہاں علاج کرائیں گے۔ اچھی بات ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 1 مہینہ گزرا، انہی کا پھر دوبارہ فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں حضرت بہت عجیب معاملہ پیش آ گیا۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا بچی کسی قیمت پر اس میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ وہاں پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ کیا بتائیں، چل کر کے وہاں ہم دیکھیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ گئے بچی کو لے کر آ گئے۔ پھر انہوں نے میرے پاس فون کیا، حضرت عجب معاملہ تھا، بہت اچھا ہوا کہ میری بیٹی نے اس ادارے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ ہم نے کہا ہوا کیا؟ کیوں آخر آپ کی بچی وہاں پڑھنے سے منکر ہو گئی؟ اس نے کیوں انکار کیا؟ تو بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جس کالج میں اسے پڑھایا جا رہا تھا، جہاں پہ اسے درس دیا جا رہا تھا، وہاں ایسا سسٹم رکھا گیا تھا کہ جب وہ کلاس میں جائے تو سامنے ایک مجسمہ ہوگا، اس مجسمے کے سامنے پہلے اس کو آداب بجا لانا ہوگا اور آداب بجا لا کر پھر اسے جا کر کے کلاس میں پڑھنا ہوگا۔ مجھے بتائیے ایمان رہے گا کہ چلا جائے گا؟ کفر آئے گا کہ ایمان باقی رہے گا؟ وہ بچی چونکہ ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ڈاکٹر صاحب بھی دینی مزاج کے تھے، علماء سے ان کا تعلق تھا، ان کی وابستگی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بتایا میری بیٹی نے جب یہ منظر دیکھا، اس نے فون کیا، کہا میں جاہل رہنا گوارا کروں گی مگر میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کالج میں، ہمیں اور دیگر اداروں میں دنیا کی تعلیم دے کر کے ترقیوں کے راستے پر لگایا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ کسی بہانے سے آپ کے ایمان کو برباد کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ اسی لیے علماء نے سوچا کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو زیور علم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فاطمۃ الزہرا کا کردار اپنانا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات، سرزمین پریاوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات یہ تو میں نے 2-3 واقعات آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیے تاکہ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ جو عربی ادارے ہیں، بچیوں کے جو مدارس ہیں، ان کی ضرورت اس زمانے میں کتنی ہے۔ اگر ان کا عقیدہ سلامت نہیں اور یہ دنیا کی تعلیم اتنی حاصل کر لیں کہ یہ آسمان پر چلی جائیں، آپ اتنی تعلیم حاصل کر لیں کہ راکٹ کے ذریعہ آسمان کے اندر بھی گھس جائیں، لیکن اگر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ نے اپنی فطرت کو باقی نہیں رکھا ہے، تو نہ خدا آپ سے راضی ہوگا، نہ خدا کے محبوب آپ سے راضی ہوں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ آئے، خدا نے آپ کو بھیجا، ہزاروں نعمتیں دی، اس نے آپ کو زندگی دی، دنیا میں بھیجا، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، خدا نے بھیجا تب آئے ہیں، اور رہیں گے تو اپنی مرضی سے نہیں، وہ جب تک چاہے گا تب تک رہیں گے، اور رہیں گے کتنے دن تک یہ بھی میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی زندگیاں زیادہ تر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ کم وہ لوگ ہوں گے جن کی عمریں لمبی ہوں گی۔ تو گویا اللہ نے ہمیں بھیجا اور ایک مدت تک ہم یہاں رہنے کے بعد یہاں سے جائیں گے، آئے اس کی مرضی سے اور جائیں گے اس کی مرضی سے، رہیں گے کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے یہ علماء یہ وہی پرانی باتیں بتاتے ہیں، یہ 1400 سال پرانی تاریخ سناتے ہیں، 1400 سال پرانا قانون بتاتے ہیں۔ شادی ہے ہم ناچے نہیں، خوشی کا موقع ہے ہم گائیں نہیں، خوشی کا موقع ہے، دوست کی شادی ہے ہم خوشی کا اظہار نہ کریں۔ اے نوجوان،
تو اگر خوشی منانے کے لیے ناچنے کو ضروری سمجھتا ہے تو یاد رکھ، اگر تو ناچ کر کے خوشیوں کا اظہار کرے گا تو جس خدا نے تجھے پیر دیا ہے اگر وہ پیر کو فالج زدہ کر دے تو بتا دنیا کی کون طاقت تیری حفاظت کرے گی؟ دنیا کی کون طاقت تجھے بچائے گی؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ اپنی گرفت میں لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، خدا کا پیغام ہے وہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ جبریل وہ کون سا پیغام ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، خدا کا 3 پیغام ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں خدا کا پیغام ہے اِش ما شئتا فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَحْبِبْ مَنْ شئتا فَإِنَّكَ مُفَارِقُ وَعْمَلْ مَا شئتا فَإِنَّكَ مُجْزَى بِهِ۔ یہ 3 پیغام حضرت جبریل نے خدا کی طرف سے رسول پاک تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ سب لوگ سمجھ گئے نا؟ جو میں نے عرض کیا 3 پیغام، وہ 3 پیغام کیا ہے وہ بھی سمجھ گئے؟ سمجھ گئے سب لوگ؟ بہت سمجھدار لوگ ہیں اگر آپ سمجھ گئے، لیکن اگر ایک ایک سے ابھی پوچھا جائے کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے عربی میں آپ کے سامنے حضرت جبریل کے ذریعہ خدا کا پیغام، ذرا اس کا ترجمہ بتا دیجئے، تو آپ کہیں گے حضرت اس کا ترجمہ تو نہیں جانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہم نہیں جانتے ہیں۔ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں تو کیا مسلمان ہونے کے ناطے خدا کے پیغام کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ یہ صرف مولانا لوگوں کا کام ہے۔ اگر یہ مولانا مسلمان ہے تو کیا آپ مسلمان نہیں ہے؟ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو اللہ کے پیغام کا جاننا ضروری ہے۔ اس کو مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک شخص نے جری اور بے باک ہو کر کے ایک شخص کا مرڈر کر دیا، اور جب گرفتار ہوا، مقدمہ چلا، گواہیاں ہوئیں، جج نے فیصلہ کر دیا واقعی تم نے فلاں کا قتل کیا ہے، اس لیے تمہاری پھانسی کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، تم کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ اب کورٹ میں وہ مجرم ہاتھ جوڑ کر کہے جج صاحب آخر مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے؟ جج نے کہہ دیا سنو، ہندوستان کا یہ قانون ہے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے، جو کسی کو قتل کرتا ہے اسے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، جو کسی کو قتل کرتا ہے اسے خود قتل ہونا پڑتا ہے۔ اب مجرم صاحب ہاتھ جوڑ کر کے کہیں صاحب ہم نہیں جانتے تھے کہ ہندوستان کا یہ قانون ہے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قتل ہونا پڑتا ہے، اب آپ نے بتا دیا تو ہم جان گئے، اب ہم ایسا جرم نہیں کریں گے، معافی ہماری دے دی جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم نے نہیں جانا تھا کہ ہندوستان کا یہ قانون ہے، اب جان گئے، اب ہم اس پر عمل کریں گے۔ بتائیے کیا جج اس کو معاف کر دے گا؟ پھانسی کے پھندے سے اس کو ہٹا دیا جائے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ جب ہندوستانی ہو تو ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہندوستان کے قانون کو جانتے۔ اگر ہندوستانی ہونے کے ناطے ہندوستان کا قانون جاننا آپ کے لیے ضروری ہے تو ایک مصطفیٰ کے وفادار ہونے کے ناطے مصطفیٰ کے قانون کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اور آپ یہ کہیں ہم نہیں جانتے تھے حضرات، تو نہیں جانتے تھے، کس نے آپ کو روکا تھا؟ کس نے آپ کو منع کیا تھا؟ مدرسہ آپ کے گاؤں میں، مکتب آپ کے گاؤں میں، عالم آپ کے گاؤں میں، حافظ آپ کے گاؤں میں، سہولتیں آپ کے پاس موجود ہیں، پھر بھی اگر آپ کہیں ہم نہیں جانتے تھے تو یہ جہالت شریعت میں عذر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے جرم کیا ہے تو سزا ضرور ملے گی، یہاں نہیں تو جہنم میں ملے گی، مگر سزا ضرور ملے گی۔ ہاں اگر سزا سے بھی بچنا ہے، سزا سے بھی آپ بچنا چاہتے ہیں، جرم کر کے سزا سے بھی معافی چاہتے ہیں، تو بس ایک ہی در ہے،
ایک ہی در ہے کہ جرم بھی کرے اور بچ بھی جائے، جرم بھی کرے سزا نہ پائے، جرم بھی کرے اور حفاظت ہو جائے۔ وہ در کس کا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے اس در کا پتہ بتایا اور فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا در ہے کہ لاکھ جرم کوئی کرے اور دامن مصطفیٰ میں آ جائے اور میرے مصطفیٰ اسے چھپا لے تو حسن بریلوی کی زبان میں ڈھوڈا ہی کریں۔ صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ پیغام کا ترجمہ سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ ظاہر سی بات ہے آپ تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں سمجھا، اس لیے کہ اس میں شرم کی بات ہے۔ خدا کا پیغام ہم نہیں جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے نوجوانوں کو خاص کر مخاطب کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی پہ روب جمانا ہو تو ذرا انگلش میں بات کرنے لگو، روب جم جائے گا۔ کسی کے اوپر بھاؤ اپنا دکھانا ہو، ذرا انگلش میں بیٹھ کے بات کرنے لگو، اس کے اوپر تمہارا بھاؤ جم جائے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس بھاؤ جمانے سے آپ کی آخرت نہیں سنور سکتی ہے، اس بھاؤ جمانے سے قبر میں روشنی نہیں آ سکتی ہے، اس بھاؤ جمانے سے زیارت مصطفیٰ نہیں ہو سکتی ہے، اس بھاؤ جمانے سے قبر کی تاریک کوٹھری میں اجالا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت جبریل نے نبی کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا، اسما شیتا فَإِنَّكَ مَيِّت، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ ہمارا یہ معاشرہ، بالخصوص ہمارا نوجوان، یہ کہتا ہے یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، ملاؤں کی بات پر عمل کر کے دنیا کی رنگ رلیاں چھوڑ دیں، دنیا کی رنگینیوں کو نہ دیکھیں، مولانا لوگوں کی باتیں مان کر کے دنیا سے الگ ہو جائیں۔ ہم کہاں جا کر کے رہیں؟ کیا دوستوں کی شادی میں رقص و سرود کی محفل نہ سجائیں؟ کیا ہم ایسا نہ کریں؟ کیا ڈی جے نہ بجائیں؟ کیا سب کے